کوئی نشان باقی نہیں رہا، میں پہلے جیسی نہیں رہی، اپنی منزل کا نشان بھی بھول گئی۔ کبھی جذبوں نے بہکایا تو کبھی جوانی نے اور کبھی مقدر نے۔ آج زندگی کے ان رستوں پر چلتے چلتے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ابھی 16 برس کی تھی کہ میرے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ مجھے اپنی صورت پر بہت مان تھا۔ خاندان کے کسی بھی لڑکے کو میں اپنے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ میرے خیالوں میں بس ایک خوبصورت سا راجکمار تھا جو مجھے بیاہ کر اپنے شیش محل میں لے جاتا، مگر میرے ارمانوں کا گلا میرے سب سے بڑے بھیا زاہد نے گھونٹ دیا اور پہلے سے شادی شدہ دگنی عمر کے مرد سے میری شادی کر دی۔ یہ شادی میرے لیے ہزار کا پیغام تھی، مگر میرے عمر رسیدہ شوہر اتنی کم عمر حسین دلہن کو دیکھ کر ہوش گنوا بیٹھے۔ انہوں نے اپنی پہلی بیوی میمونہ بیوی کو طلاق دے دی، کیونکہ پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ کوئی بچوں کے لیے میں اس گھر میں لائی گئی تھی۔ سسرال والوں میں دور دور تک کوئی خوشحال نہیں تھا، سب لوگ تھکی ہوئی زندگی گزار رہے تھے۔ صبح سویرے کھیتوں میں جانا، بھینسوں کا دودھ نکالنا، پیر و مزاروں سے عقیدت کا اظہار کرنا، سادہ لوگوں کا یہی طرز زندگی ہوتا ہے۔ سر شام بھینسیں کھیتوں سے گھر لائی جاتی، ان کو چارہ نہ ڈالنے پر ساس میری ٹھکائی کر دیتی تھی۔ میں بہت صفائی پسند تھی، اوپر سے جوائنٹ فیملی سسٹم، درجن بھر نندیں، تایا، ماسی، بوا، یوں نہ جانے کتنے رشتے ایک ہی گھر سے جڑے ہوئے تھے۔ روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر میرے شوہر مجھے کراچی لے آئے۔ یہ میرے لیے خوابوں کا شہر تھا، جہاں آ کر میری زندگی ہی بدل گئی۔ نت نئے فیشن، ترقی یافتہ لوگ، اصل زندگی تو یہی ہے، میں نے سوچا۔ کچھ ہی دنوں میں اس شہر کے رنگ ڈھنگ میں رنگ گئی۔ گاؤں کی سکینہ اور شہر کی نمرہ میں کافی فرق تھا۔ ان دنوں میں امید سے ہو گئی، خدا نے ایک پیاری سی بیٹی دے دی۔ اس کے بعد تو لائن لگ گئی، سال بعد دوسری، پھر تیسری، گھر ان کے چہکاروں سے چہکنے لگا۔ سکون یہاں بھی نہ ملا، کیونکہ جب لوگ مجھے اور میرے شوہر کو دیکھتے تو کہتے خدا جانے کیا معاملہ تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی ایسے عمر رسیدہ کے ساتھ باندھ دی۔ کوئی کہتی بدچلن ہو گئی ہوگی، تبھی ایسی بے جوڑ شادی ہوئی۔ لوگوں کی ان جلی کٹی باتوں سے بہت دکھ ہوتا تھا اور میں بہت روتی تھی، خدا سے ہر وقت شکوہ کرتی تھی کہ مجھے کیوں ایسے شخص کا جیون ساتھی بنایا جس کو لوگ میرے ساتھ قبول نہیں کرتے۔ اب ایک ایک رشتہ آنکھوں کے سامنے آتا، خاندان بھر کے لڑکوں کو میں ٹھکرا چکی تھی۔ اب سوچتی اے کاش فلاں کے ساتھ ہاں کرتی تھی تو اچھا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ پچھتاوے انسان کو بہت ڈستے ہیں، یہ ڈس ڈس کر انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اب کیا تھا، ڈھلتی ہوئی شام، اور شام کا اجالا تک نہیں تھا، لیکن گرتی ہوئی دیوار کا سہارا بھی غنیمت تھا۔ زندگی یوں ہی روکھی پھیکی بچیوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ شوہر بہت دل لگا کر محنت کرتے تھے، وہ صبح 4 بجے جاتے اور رات کو واپس آتے۔ میں ان کے انتظار میں بنی سنوری رہ جاتی۔ ان کی ایک نظر پانے کو میں ان کو پیار سے بلاتی اور وہ مجھے ڈانٹ کر سلا دیتے کہ مجھے صبح سویرے منڈی جانا ہے، اگر نہ گیا تو کمائی نہ ہوگی۔ ایسے میں دل کا قصہ کسے سناتی؟ آخر میں نے خود کو بہلانے کا ایک ذریعہ ڈھونڈ لیا۔ پاس پڑوس کی کم عمر لڑکیوں سے دوستی کر لی، ساتھ مل کر کبھی پکنک منانا، کبھی پارلر جانا اور کبھی کسی خوبصورت لڑکے کی آفر پر آئس کریم کھا لینا۔ اب زندگی اس قدر بور نہ رہی تھی، مگر من کا ساگر تو اب بھی پیاسا تھا۔ ان دنوں مجھے ایک پل چین نہیں تھا، لگتا تھا کچھ ہونے کو ہے۔ ایک روز کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹا اور گھبرائے ہوئے انداز میں کہا سجاد خان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو میرے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر دم بہت رہ گئے۔ اس نے دوبارہ کہا سجاد خان کی بیگم کو اطلاع کرنی ہے، وہ میں ہی ہوں۔ تبھی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہم دونوں ہسپتال پہنچ گئے۔ سجاد کو شدید چوٹیں آئی تھیں، تیز رفتار گاڑی نے اس کی گاڑی کو کچلا تھا۔ کئی روز وہ اجنبی ہوبرو نوجوان ہسپتال آتا رہا۔ ہم دونوں مل کر سجاد کی خدمت گزاری کرتے رہے۔ جتنے روز میرے شوہر ہسپتال میں رہے، ہمارے کھانے پینے کا خرچہ اسی کے دم سے چلتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ قیمتی دعاؤں کی بھی ضرورت تھی۔ ایسے لمحات میں ہر عورت کی آرزو ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کا وارث، اس کا سہاگ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ دن تو میں اسی آرزو میں شاہ زمان کے ساتھ ہسپتال میں خوش اخلاقی سے ملتی رہی، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اپاہج شوہر اور اپنوں کو خدا کے حوالے کر کے میں ایک رات شاہ زمان کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ ریل گاڑی میں اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے سوچ رہی تھی وہ زندگی کتنی روکھی پھیکی تھی۔ زندگی کا مزہ تو اب آ رہا تھا، من پسند ہم سفر کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے۔ اس کی باتوں میں جادو تھا، جانے اس میں کیا بات تھی کہ مجھے 3 بچیوں کا خیال بھی نہ رہا۔ ہم کراچی سے لاہور آ گئے۔ جس محلے میں ہم رہائش پذیر تھے، وہاں سب ہم کو میاں بیوی سمجھ رہے تھے۔ وہ ہمیں چاند سی جوڑی کہتے تھے۔ پڑوس کی عورتیں میری نظر اتارتی تھی اور پھر وہ الفاظ مجھے یاد آتے تھے جو سجاد کے ہمراہ
مجھے دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے، جس سے میں مایوس اور شرمندہ ہوتی تھی اور دکھی بھی ہوتی تھی۔ ابھی تک مجھے طلاق نہ ہوئی تھی، اس لیے میں شاہ زمان کی بیوی نہیں بن سکتی تھی، مگر طلاق لینے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے تھا۔ یہ بھی ڈر تھا کب تک ہم ایسے اکٹھے رہ سکتے ہیں، آخر ایک نہ ایک دن دنیا والوں کو اصل حقیقت کا پتہ ہی چل جائے گا۔ رفتہ رفتہ اس کے گن مجھ پر کھلنے لگے۔ وہ کثرت سے شراب نوشی کرتا تھا، اس نے رفتہ رفتہ مجھے بھی نشے کا عادی بنا دیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک اجنبی شہر میں جہاں لاکھوں لوگ بستے تھے، میرے معذور شوہر اور 3 چھوٹی چھوٹی بچیوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ یہ بات تو نہ میں سننا چاہتی تھی اور نہ سوچنا چاہتی تھی۔ شروع میں تو شاہ زمان کی ہمراہ میں بہت خوش تھی، مگر وہ مجھے کہتا تھا کہ نمرہ تم 3 بچوں کی ماں ہو کر بھی بہت خوبصورت ہو، مگر تمہارے حسن کو اس وقت گہن لگ جاتا ہے جب تم اپنی 3 بچیوں کو یاد کر کے اداس ہو جاتی ہو۔ 1 سال ایسا ہی گزر گیا جیسے خواب، اور میں گناہ کے احساس سے آری گناہ بری زندگی گزارتی رہی۔ میں اس خواب گراں سے اس وقت بیدار ہوئی جب ایک دن شاہ زمان نے کہا، تمہیں اب واپس جانا ہوگا، کیونکہ 2 دن بعد مجھے بھی جانا ہے، کیونکہ میری شادی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر مجھے آسمان و زمین گھومتے ہوئے نظر آئے۔ بجائے اس کا گریبان پکڑنے کے میں نے اپنا گریبان پھاڑا۔ اس کی باتوں نے میرے اندر جنون پیدا کر دیا۔ میں نے چیختے ہوئے کتنے ہی سگریٹ اپنے حسن پہ لگائے تاکہ جسم کی اذیت میں روح کی اذیت دب جائے۔ وہ کیا جواب دیتا اور میں کیا اس کو کہتی؟ یہ منزل تو میں نے خود ہی چنی تھی، وہ جس کی خاطر میں نے اپنا گھر بار اپنی ننھی پریوں کو چھوڑا تھا، اس نے 20 دریا میں مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ جانے ان مظلوموں پر کیا بیتی ہوگی۔ میں پاگلوں کی طرح شاہ زمان کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ پرسکون کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کسی کو پا لینے کی خوشی دمک رہی تھی۔ اب اس کو مجھ سے کیا لینا تھا؟ مرد جب کسی عورت کو چھوڑتا ہے تو اس کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ عورت اس کی خاطر کیا کیا قربانیاں دیتی ہے، چاہے وہ عورت اس کی محبوبہ ہو، ماں ہو، بیوی ہو یا بہن۔ اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو والدین، سسرال والوں اور زمانوں میں سے کسی نے بھی قبول نہیں کرنا تھا۔ میں وحشیوں کی طرح اس کی طرف بڑھی کہ اگر مجھے چھوڑنا ہی تھا تو مجھے گھر سے بھگا کر کیوں لائے تھے؟ تمہارے حسن نے مجھے دعوت دی تھی، میں نے تو تم کو ورگلایا نہیں تھا۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد سے بے وفائی نہ کرے۔ جب عورت ماں بن جاتی ہے تو وہ ایک اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتی ہے، پھر اگر وہ اس مرتبے کی قدر نہ کرے تو وہ لائق احترام نہیں رہتے۔ تم کہتی ہو کہ میری خاطر اپنے شوہر اور بچیوں کو چھوڑ آئی ہو، کل کو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم کسی اور مضبوط سہارے کی تلاش میں مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو۔ بانو میری منگیتر شرم و حیا والی لڑکی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ شادی کر رہا ہوں۔ بے شک وہ خوبصورت نہیں ہے، کم صورت ہے، لیکن بہت حیا والی ہے۔ یہ فکرہ میرے کانوں میں سیسے کی طرح اتر گیا۔ یہ الفاظ بار بار انگارے بن کر میرے کانوں سے ٹکرا رہے تھے اور مجھے پاگل کرتے رہے۔ میں خواص سے باختہ حالت میں تھی۔ وہ چلا گیا، میں تنہا رہ گئی۔ اس نے میری تنہائی اور بے بسی کا خیال بھی نہ کیا۔ اب میں اس محلے میں نہ رہ سکتی تھی، کس منہ سے رہتی؟ لہٰذا واپس گاؤں آ گئی۔ میں سیدھی بابا صاحب کے مزار پر گئی جو ہمارے گاؤں کے شروع میں واقع ہے۔ وہاں میں نے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اپنوں میں تھی۔ مزار کے مجاور نے مجھے پہچان کے میرے بھائیوں کو اطلاع کر دی اور وہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے اٹھا کر گھر لے آئے تھے۔ جب ہوش آیا تو سب اجنبی بنے میرے پاس کھڑے تھے۔ سب کی نگاہوں میں میرے لیے بہت نفرت تھی۔ والدہ بے سود تھی۔ والد صاحب میرے غائب ہونے کے غم میں اس جہان سے چلے گئے تھے۔ وہ غیرت مند تھے، دنیا کو کیا جواب دیتے، اس لیے صدمہ نہ سہ سکے۔ اب بھائی باقی تھے جو سبھی مجھے جان سے مارنے کے در پہ تھے۔ پھر میرے میکے آنے پر وہ تماشا ہوا کہ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا اور میں مجرم بنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ جو بھی کرتے میں نے سہنا ہی تھا، مگر پاس پڑوس کے لوگوں نے مجھے زود کب کرنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے میرے بھائیوں کو سمجھایا کہ ابھی اس کو طلاق نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہ شوہر کی ملکیت ہے، لہٰذا جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ سب گاؤں والے کے سمجھانے پر میرے بھائی مجھے مارنے سے باز رہے اور میرے شوہر کو پیغام بھجوایا کہ تمہاری مجرم آ گئی ہے، اب آ کر فیصلہ کرو کیا کرنا ہے۔ جب تک سجاد نہیں آئے میں میکے میں دن رات رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ خدا اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے مگر لوگ نہیں۔ رب کریم تو رحمان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگلے روز جب سجاد نے آنا تھا سارا گاؤں ہمارے گھر پر اکٹھا ہو گیا۔ پنچایت بلائی گئی، سجاد آ پہنچے بیساکھیوں کے سہارے۔ اب وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، ایک نظر تو میں ان کو پہچان ہی نہ سکی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے مگر ان کے ہونٹوں پر صرف خاموشی تھی۔ زیادہ تر لوگ انہیں مجھے مارنے کو مجبور کر رہے تھے۔
وہ بازو ہلا ہلا کر اپنی بندوقیں آگے بڑھا رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ ایسے موقعوں پر مارنے یا مرنے پر تل جاتے ہیں۔ گاؤں کی کسی بیٹی کا قصہ ہو تو وہ اسے اپنا ہی سمجھتے ہیں۔ عورتیں چلا چلا کر مجھے کالی کوٹھے والی اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ مردوں عورتوں نے اتنا شور مچایا کہ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ جی چاہا کہ بھاگ جاؤں، لیکن بھاگ کر جاتی کہاں؟ آگے بھی موت تھی اور پیچھے بھی۔ ہمیشہ اپنے دل میں شوہر سے نفرت رکھی تھی، بار بار ان کو ٹھکرایا، اب ان کے آگے بے بس مجبور کھڑی فیصلے کے منتظر تھی۔ آج ذہن کے سبھی بند دریچے کھل گئے تھے۔ سوچ رہی تھی کہ اپنے شوہر کو کھو کر میں نے کتنا بڑا جرم کیا۔ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، میرا محافظ تھا۔ آج پتہ چلا کہ شوہر چاہے کتنا کمزور اور بیمار کیوں نہ ہو، عورت کے لیے اس معاشرے میں اس سے زیادہ مضبوط اور سہارا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو کل میرے حسن کی تعریف کرتے تھے، سجاد کی بیوی حور ہے، اس عمر رسیدہ کے لائق نہیں، اور آج وہی خاموش تھے۔ سجادان شاید کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اچانک ہی میں اٹھی اور بہت تیزی سے شوہر کے قدموں میں گر پڑی، یہ سوچ کر کہ اگر انہوں نے مجھے طلاق دے دی تو میرے بھائی مجھے مار دیں گے۔ میرے سرتاج اگر مجھے مار بھی دیتے تو اس میں میرے لیے نجات تھی۔ تبھی میں نے کہا، سجاد خان، میں آپ ہی کے ہاتھوں سے مرنا پسند کروں گی، ان دنیا والوں کے ہاتھوں سے نہیں۔ مجھے معاف کر دیں کہ آپ کی بچیوں کی ماں ہوں، یا پھر مار دیں، یہاں سے حالی مت جانا۔ ایک رشتہ دار کے ہاتھ سے بندوق لے کر میں نے سجاد کو دے دی کہ مجھ گنہگار کو ختم کر کے جانا۔ میری ان باتوں کا ان کے دل پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے بندوق لے کر پرے پھینک دی۔ تبھی اس سارے گاؤں کے معززین اور بزرگوں کو مخاطب کر کے کہا، میں اپنی بیوی کو معاف کرتا ہوں، اپنی ننھی منی بیٹیوں کے صدقے۔ اس کو دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا ہے۔ میرے خاوند کے منہ سے یہ لفظ سن کر پورے گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے۔ کوئی میرے شوہر کو پاگل کہہ رہا تھا، کوئی زن مرید اور کوئی بغیرت اور کوئی لولا لنگڑا، لیکن میرے رب کی مہربانی کہ شریک کے زندگی نے مجھے معاف کر دیا۔ سب کہتے ہیں کہ خدا اگر اپنے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ گاؤں والوں کے طعنوں سے بچنے کی خاطر سجاد خان مجھے ہری پور لے آئے۔ میری بچیاں پہلے تو میرے قریب نہ آتی تھی، رفتہ رفتہ انہوں نے بھی مجھے قبول کر لیا۔ وہ پہلے جیسی ہو گئی، لیکن وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنے خاوند اور بچیوں کی بہت محبت و توجہ سے ان کی خدمت کی۔ وہ صحت مند ہو گئے، لیکن جب بھی سجاد خان کو بیساکھیوں پہ چلتا دیکھتی تو سوچتی کہ ان کی میں مجرم ہوں۔ جب ان کو سہارا دینے کا وقت تھا تب میں نے ان کو بے آسرا کر دیا۔ میرے شوہر کی ایک ٹانگ مصنوعی ہے۔ شاہ زمان کے یہ الفاظ مجھے بہت تڑپاتے ہیں کہ میری منقطع کم صورت ہے مگر حیا والی ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ عورت کے لیے حیا کتنی بڑی چیز ہے۔ آج میری 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ ان کو پالنے کی خاطر میں نے بہت محنت کی۔ سجاد نے بھی معذور ہونے کے باوجود میرا بہت ساتھ دیا۔ بیٹیوں کی شادیاں کم عمر میں کر دی ہیں۔ اب میں نانی بن گئی ہوں، مگر آئینہ دیکھتی ہوں تو مسکرا دیتی ہوں کہ میرا حسن ابھی تک مانت نہیں پڑا۔ اس کہانی کا یہ مقصد ہے کہ والدین جب بچیوں کے رشتے کریں تو کوشش کریں کہ جوڑ کے رشتے ہوں۔ بچیوں کی رضامندی بھی احسن ہے۔ ہم عمر شریک زندگی ہو تو جوان لڑکیوں کے بھٹکنے کے امکان بہت کم ہوتے ہیں۔